ذرا ماحول بن جائے گا، ذرا بزم پہ رونق آ جائے گی۔ ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی۔ حضور آج کی میری خواہش یہ ہے کہ کربلا کے کرداروں میں ایک کردار ہے، یاد رکھیے جتنے کردار ہیں کربلا کے، ہر کردار پر اگر صبح قیامت تک گفتگو ہوتی رہے تو حق ادا نہیں ہوگا، حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی تمام علوم اگر سمٹ جائیں ایک ایک کردار کو بیان کرنے کے لیے تو وہ بیان نہیں کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور لکھنا چاہیں تو کما حق ہو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی شجاعت و سخاوت کو ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ راز ہیں جو آنے والا امام کھولے گا، یہ ان کی عزتوں کے بیان جو ہیں پھر وہی بیان کرے گا، اور خوشا نصیب ہیں کہ وہ بیان کرتے رہیں گے اور ہم سنتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ بیان کریں۔ تو ہم کیا ہے کہ جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق خواہش ہے میری کہ میں ایک ایسے پاکیزہ کردار کا تذکرہ کروں کہ جس کا سینوں سال تو فقط 4 ہے، 4 سال، اور آپ دیکھیے کس قدر جلدی پہنچ گئے، کیا معرفت ہے آپ کے۔ ان کا سن و سال 4 سال ہے بس۔ اب دیکھیے 4 سال کیا سن ہوتا ہے، 4 سال میں کیا بات کی جائے گی، لیکن حضور 4 سال میں وہ محاذ فتح کیا اس شہزادی نے۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بات کرتے ہوئے کوئی بات سوء ادب نہ ہو جائے، بس یوں سمجھیے کہ میں یوں کہہ کر گزر جاؤں کہ وہ محاذ فتح کیا ہے اس بی بی نے کہ بڑے بڑوں کے کلیجے پانی ہو جائیں، بڑے بڑے دہل کے رہ جائیں، وہ اتنا عظیم اور سخت مشکل محاذ تھا جسے 4 سال کی شہزادی نے فتح کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں بانیان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے آج پوری مجلس اسی شہزادی پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہے حضور آپ کو بھی کوئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں میں موضوع کا غلط انتخاب نہ کر بیٹھوں، میں موضوع کا کوئی غلط انتخاب نہ کر بیٹھوں تو پھر جی بسم اللہ، تھوڑا سا قریب۔ جی حضور عالی، دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی سننے والے بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس بات کے لیے کہ بہرحال قصر القائم ہے اور میں مسلسل یہاں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہوں۔ جناب معصومہ سکینہ بنت الحسین، میں سمجھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں یہ مضمون پڑھوں گا تو بہت سے لوگ جو ہیں ورطہ حیرت ہو گئے کہ پوری مجلس، مجھے پتہ ہے کہ اس شہزادی پر گفتگو جو ہے وہ فقط مصائب کی منزلوں میں کی جاتی ہے، لیکن آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب معصومہ کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایک بات سنیے کہ قوانین کچھ مرتب ہیں، آپ کسی کی بھی فضیلت پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، آپ اس کی فضیلت پڑھیے، آپ کو اجازت ہے، آپ مسجد میں پڑھیے، آپ اپنے گھر میں بیان کیجئے، آپ امام جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ پڑھیے، لیکن کچھ قوانین ہیں جو مرتب ہیں، یعنی کسی کی بھی فضیلت پڑھیے مگر قوانین کے ساتھ۔
اور قوانین کیا ہیں کہ جس کی بھی آپ کو شوق ہو کہ میں ذرا اس کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں تو قانون یہ پہلے بتائیں اس کا باپ کون ہے، بتائیں اس کی ماں کون ہے، اس کے باپ کا کردار کیا ہے، اس کی ماں کا کردار کیا ہے، پھر یہ بتائیں اس کا دادا کون ہے، پھر یہ بتائیں اس کا نانا کون ہے، یہ بتائیں اس کی نانی کون ہے، یہ بتائیں دادی کون ہے۔ اگر یہ بتا پائیں گے پھر آپ فضائل پڑھیں گے تو اسے شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا کہ بے شک آپ نے حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دفتر ہٹا دیں گے، نہ باپ کے بارے میں گفتگو، نہ ماں کے بارے میں گفتگو، نہ دادا دادی کے بارے میں گفتگو، نہ نانا نانی کے بارے میں گفتگو، پھر اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے ویسے آپ نے دھوکہ دیا ہے، فضائل نہیں پڑھے ہیں۔ اور اگر کسی کے فضائل پڑھنے سے پہلے دادا کے بارے میں بیان ہو، دادی کے بارے میں بیان ہو، نانا کے بارے میں بیان ہو، نانی کے بارے میں بیان ہو، تو یہ عزت پوری کائنات میں اللہ نے فقط ہم فقیروں کو عطا کی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مشکل سا مضمون ہے جو میں نے شروع کر لیا ہے، تو آئیے اس پاک شہزادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں ان کے پردادا کے بارے میں۔ دیکھیے حضور علی، ایک 4 سال کی بچی پر گفتگو کرنی ہے، لطف تو یہ ہے، اب آپ میں جو بول نہیں سکتا ہوں اس کو سمجھیے۔ دیکھیے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، دنیا شروع ہو گئی ہے، آستینیں چڑھا لی ہیں، فیس بک پر آ گئے ہیں، ٹی وی پر آ گئے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہے، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہے، سن رہے ہیں لوگ، مچل رہے ہیں لوگ۔ لکھ لیجئے حضور علی، جا کر دیکھیے گا کہ کسی کی گھنٹے بھر گفتگو کرتے رہیں، 2 گھنٹے بھر پوری رات سجا کر محفلیں گفتگو ہوتی رہے، مجال ہے جو بتائیں کہ ماں کون تھی، مجال ہے جو بتائیں کہ باپ کون تھا۔ دیکھیے آج یہ قصر القائم میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک 4 سال کی شہزادی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کربلا کا ایک کردار ہے، امام حسین اس نے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو کون ہے یہ؟ اس کے دادا وہ ہیں جنہوں نے کائنات میں تاجدار انبیاء کا نکاح پڑھا ہے۔ بس اب سوچ لیجئے، ساری بحثیں ہی ختم ہو گئی ہیں کہ تاجدار انبیاء کا نکاح پڑھا ہے انہوں نے۔ بس سوچئے حضور علی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جو پوری کائنات میں حلال اور حرام بتانے آیا تھا اس کا نکاح پڑھا ہے اس شہزادی کے پردادا نے۔ حضور علی، کمال یہ ہے، معذرت خواہ ہوں، جن پر گفتگو ہوتی ہے وہ بھی کہیں ادھر ادھر موجود تھے، لکھا ہوا ہے تاریخ نے۔ ارے نکاح پڑھانا کیا، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ پیغمبر کے نکاح میں شریک ہو جاتے، شریک ہونے کے قابل میں نہیں، دیکھو کہیں بھی شریک نہیں، تو نکاح پڑھا ہے، اس سے سوچئے۔ اور پردادی کون ہے، دادا کی ماں کون ہے، ایک ہی جملہ بس کافی ہے۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو علی کو دیکھ کر کہا تمہاری نہیں میری ماں کا انتقال ہو۔ سبحان اللہ، نبی کہہ رہے ہیں میری ماں۔ ذرا رکیے حضور علی، تاریخ میں بڑے بڑے جواب ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں نہیں میری ماں تھی، میری ماں تھی۔ کس کی ماں؟ رسول کی ماں، تاجدار انبیاء کی ماں۔ حضور علی مسلمانوں کی ماں نہیں، تاجدار انبیاء کہہ رہے ہیں میری ماں تھی، جسے نبی کہے میری ماں، اب اس سے اونچی فضیلت آپ بتا دیجئے کیا ہے۔ اور پھر وہ کہ کفن کے بجائے اپنا کرتا پہنا دیا، اور پھر ان کو لحد میں اتارنے سے پہلے خود لحد میں اتر گئے۔
اور ادھر بھی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ادھر بھی دیوار پہ، اور کہتے ہیں کہ خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے، خبردار میری ماں آ رہی ہے۔ یہ دادی ہے، سن رہے ہیں حضور؟ یعنی آہستہ آہستہ اس پاکیزہ کردار کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس کا سن 4 سال کا۔ دادا کون ہے؟ جس کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں تمام پوری مخلوق میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا علی کے سوا جو کعبے میں پیدا ہوا ہو، نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد۔ اور جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا خانہ کعبہ کی چھت پہ، اس خطبے میں آغاز ہی یہاں تھا، امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا، لوگوں کو دیکھا ساروں کو، کہ تم ان کو قتل کرنے آئے ہو یزید کے کہنے پر۔ امام حسین کی طرف، اے لوگوں تم انہیں یعنی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، اور حاجی حج کرنے کے لیے یہاں جمع ہو اس کعبے کے لیے، تو یاد رکھو یہ جو کعبہ ہے جس کا حج کرنے آئے ہو، اللہ نے اس کعبے کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ حسین کے بابا، یعنی حسین کے بابا کی عزت نہیں کہ وہ کعبے میں آئے ہیں، کعبے کی عزت یہ ہے کہ اس میں علی کے قدم آئے ہیں۔ اور پھر